السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور اس کا اختتام ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی شوال کے 6 روزوں کے متعلق بات کریں گے کہ ان کا کیا حکم ہے اور احادیث کے اندر ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اعلاء السنن یہ ایک حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاک صیام الدہر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ شوال کے روزوں کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ یعنی اگر شوال کے 6 روزے جس آدمی نے رکھ لیے تو وہ ایسے شمار ہوگا گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے والا بن گیا ہے، کیونکہ اس نے 1 ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے۔ یاد رہے کہ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ روزے مستحب ہیں جن کے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ شوال کے روزوں کا حکم ہے اور یہ ان کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے بعد شوال کے ان 6 روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔